الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورۃ الشمس کی کچھ آیات کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا نام سورہ شمس کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اسی طریقے سے اس سورت کا اگلی سورت کے ساتھ جوڑ کیا ہے، اور ان آیات کریمہ کی تشریح انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر پیش کروں گا۔ آج کی اس مجلس کے اندر مجھے وہ بات عرض کرنی ہے جو شیخ الاسلام حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب زید مجدہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی عمر میں عافیت، عزت و صحت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، انہوں نے جب ملک کے حالات سنگین تھے، اس موقع پر ایک جمعہ کے خطبے کے اندر اس سورت کی تلاوت فرمائی، اور اس سورت کے ضمن کے اندر کچھ باتیں عرض کی تھی۔ تو میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ کہیں ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کہیں مراکز کو، تو خانقاہوں کو، کبھی اسلام کے متعلق کچھ بات کہی جا رہی ہے، تو کبھی آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی جا رہی ہے۔ تو مناسب یہ سمجھا کہ آج کے اس مجلس میں حضرت والا کا کچھ کلام عرض کر دوں، اور ساتھ ساتھ کے اندر دیگر ہمارے اکابرین ہیں کہ جنہوں نے کچھ باتیں عرض کی ہے، وہ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت نے اپنے جو خطاب کے اندر تمہیدی جو بات کہی، اس سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی متعلقین کا انتقال بھی ہو گیا ہوگا، اور اسی عنوان پر حضرت نے کچھ ابتدا کے اندر بات بھی اسی عنوان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جانے والا جب چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے متعلق کچھ تعریفی کلمات کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ تعریفی کلمات کچھ کافی نہیں ہوتے، بلکہ دراصل جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ عام طور پر ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم ایصال ثواب ہی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور دعاؤں کا اہتمام کرتے نہیں۔ آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی کیا ہو جاتے ہیں بھائی؟ ختم ہو جاتے ہیں۔
لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہے، یعنی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے صدقہ جاریہ۔ کیا ہے بھائی؟ صدقہ جاریہ۔ مسجد بنا دی، اس طریقے سے مدرسہ بنا دیا، عبادت گاہ بنا دی، یا مسافر خانہ بنا دیا، ہر وہ کام کر گیا کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ تو اس کے لیے کیا ہو گیا بھائی؟ صدقہ جاریہ ہو۔ وہ قبر میں ہے، ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا، میرے آقا نے یہ فرمایا کہ اس نے کسی چیز یعنی علم کسی کو سکھا دیا، مثال کے طور پر کسی کو نماز پڑھنا سکھا دیا، اب وہ جب تک نماز پڑھتا رہے گا یہ تو قبر میں پہنچ چکا، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ پوری نماز نہ سکھائی، صرف سورہ فاتحہ ہی سکھا دی۔ کیا سکھا دی؟ صرف سورہ فاتحہ سکھا دی، تو اب یہ سورہ فاتحہ جب تک یہ سیکھنے والا پڑھتا رہے گا یہ قبر میں ہے، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو اتنا اونچا مقام ملا ہے، اس کی وجہوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچا ہے۔ کیا پہنچا بھائی؟ دین پہنچا۔ اب کائنات کا کوئی بھی انسان اس دین پر عمل کرتا رہے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ان کی قبروں کے اندر اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اب اندازہ لگاؤ، قیامت تک عمل ہوتا رہے گا اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ صحابہ۔ اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ چاہیے کہ مرنا سب کو ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا یہاں پر نہیں ہے۔ یہ زندگی کا ایک قیمتی سرمایہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ کچھ کام ہم بھی کر جائے کہ جو ہمیں اپنی قبر کے اندر کام آ جائے، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم تمام کو توفیق دے۔ اور تیسری بات جو میرے محبوب نے فرمائی، وہ فرمایا کہ نیک اولاد، کیا کہا؟ کہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ ہاں، صرف نیک اولاد پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رکے نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اولاد نیک ہے اور ماں باپ نے اس کو نیک بنانے میں محنت کی ہے، اب یہ اولاد دعا نہ بھی کرے، صرف اعمال صالحہ کرتی رہے، تب بھی ماں باپ کو اس کی قبر کے اندر ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر نیک اولاد کو متوجہ کیا کہ اپنے ماں باپ کو دعا کے اندر یاد رکھو، یدعو لہو، اس کے لیے کیا کرتا رہے بھائی؟ دعا کرتا رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ مرنے والا جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ایصال ثواب سے بھی زیادہ اہم اس کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ اس کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ خود رب کائنات نے کلام کے اپنے کلام کے اندر فرمایا کہ اس انداز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ شفقت کا، رحم کا معاملہ کیا ہے۔ تو ابھی موقع ہے، اگر ہمارے والدین حیات ہے تو اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ابھی میرے اور آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو کیا چکا سکیں گے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، کریں گے انشاءاللہ۔ ورنہ تو ایسا ہوگا کہ یہ موقع میں نے اور آپ نے گنوا دیا تو پھر میری اولاد یا آپ کی اولاد آج کوئی دادا دادی کو یاد رکھتی ہے، آج کوئی نانا نانی کو یاد رکھتا نہیں ہے۔
آج کا نوجوان جب ماں باپ کو بھول جاتا ہے تو دادا دادی نانا نانی تو دور کی بات رہی. تو ابھی موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے کیا کریں بھائی؟ ان کی مغفرت کی دعا کریں. تو اس لیے حضرت والا نے اپنے خطبے کے اندر تمہید کے طور پر یہ بات عرض کی کہ چلے جانے والا جب اس دنیا سے چلا جائے تو خصوصی طور پر اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. خیر، پھر حضرت نے اس تمہید کے بعد جو بات عرض کی وہ یہ عرض کی کہ ایسے مشکل ترین حالات میں لکھا ہے کتاب کے اندر کہ اس موقع پر قریبی ملک کے 25 لاکھ افراد گھر سے بے گھر ہو چکے تھے. مسلمانوں کی تلواریں آمنے سامنے آ چکی تھی، ان کے ہتھیار ایک دوسروں پر استعمال ہونے لگے تھے. ایسے سنگین حالات تھے. اس حالات میں ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی. تو خاتون دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پریشانی ہے. آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، اور پریشانی کی وجہ ملک کے حالات کیا تھے بھائی؟ ملک کے حالات. اور اس وجہ اس درجے کی پریشانی تھی کہ قریب فرمایا میرے محبوب نے اس خاتون کو کہ قریب ہے کہ ملک پر، یعنی تمہارے ملک پر اللہ کا عذاب آ جائے. ہاں ایسا اس وقت میرے آقا نے خواب کے اندر اس نیک خاتون سے فرمایا کہ سورہ شمس کی تلاوت کیجیے. کس کی تلاوت کیجیے؟ اس سورت کی جو ابھی تلاوت کی گئی اس کی تلاوت کیجیے. اور یہ بھی کہا کہ 75,000 مرتبہ پڑھ کر اس کو ختم، 75,000 مرتبہ پڑھنے کی تاکید فرمائی. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خواب کی تصدیق کئی علماء سے اور خاص طور پر میں نے خود نے اس خاتون سے کی. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے درمیان کے اندر، اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت ہوا کرتا نہیں. انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس کے علاوہ کوئی بھی خواب دیکھے وہ حجت نہیں ہوتا. حجت کا مطلب کہ اس سے کوئی چیز فرض، سنت، واجب کہ مستحب نہیں ہو جاتی، اور اس سے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز ناجائز تھی اب جائز ہو گئی، یا کوئی چیز جائز تھی تو اب ناجائز ہو گئی. کسی کا خواب حجت نہیں ہو. لیکن میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جس آدمی نے مجھے خواب کے اندر دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ میری شکل و صورت شیطان اختیار کر سکتا نہیں ہے. تو جو حلیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس حلیے کے مطابق کسی نے خواب میں دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور شیطان آپ کی صورت اختیار کر سکتا نہیں ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتائے خواب کے اندر اور وہ دلائل شرعیہ کے خلاف نہ ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اس پر عمل کرنا چاہیے. تو اس خواب کے اندر کیا کہا گیا کہ ایسے حالات میں کس کی تلاوت کیجیے؟ سورہ شمس. اس سے پتہ یہ چلا کہ جب اس سورت کی تلاوت کا کہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حالات کے اندر اس سورت میں کوئی حل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی حل بتا رہے ہیں. الغرض اب کیا حل بتایا وہ تمہیں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، لیکن اس سورت کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں 7 قسمیں کھائی ہے اللہ نے. کتنی قسمیں کھائی؟ 7 قسمیں.
اور 7 قسموں کو کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس مقام پر اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ کتنی؟ 7۔ کاوالشمس وضحاہا، سورج کی قسم۔ کس کی قسم؟ قسم ہے سورج کی اور سورج کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، یعنی دھوپ کی قسم۔ فرمایا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، قسم ہے دین کی جب وہ سورج کا جلوہ دکھائے۔ واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے۔ والسماء وما بناہا، قسم ہے آسماں کی اور اس کی جس نے اس کو بنایا۔ والارض وما طحاہا، قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا۔ ونفس وما سواہا، قسم ہے جان کی یعنی انسانوں کی جانوں کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے دل کے اندر، یعنی ہم نے انسان کے دل کے اندر بدی کو بھی پیدا کیا ہے اور اسی طریقے سے تقوی کو بھی یعنی پرہیزگاری کو بھی پیدا کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق کہ کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنی جان کو پاک و صاف کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، تحقیق کہ نامراد ہوا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر پھنسا دیا۔ کس میں پھنسا دیا؟ گناہوں کے اندر پھنسا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 7 چیزوں کی قسمیں کھائی اور قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی گناہوں سے بچنے والا بنائے اور ہم تمام کو گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اور یہاں تو 7 چیزوں کی قسمیں کھائی ہے تو ضرور راز ہوگا۔ ہاں، تو اب کیا راز ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قسموں کے ذریعے سے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج نمودار ہوتا ہے اور پورا عالم روشن ہو جاتا ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے اور کچھ گھنٹے یہ سورج رہتا ہے، پھر ہم رات کو لاتے ہیں اور پھر چاند نمودار ہو جاتا ہے، روشنی کم ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ بالکل تاریکی چھا جاتی ہے، نہ سورج نظر آتا ہے نہ چاند نظر آتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا اشارہ اللہ نے فرمایا اس سورت کے اندر کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے اندر انقلابات نہیں آئیں گے، نہیں، یہ تو سرد و گرم چلتا ہی رہے گا، اونچ نیچ تو آتی ہی رہے گی، انقلابات تو آتے ہی رہیں گے۔ ان انقلابات کے اندر اور ان حالات کے اندر تمہیں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے اس کو سیکھو۔ تو پہلا اشارہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ کر دیا اور کائنات کو
اس بات کو سمجھا دیا کہ دیکھیے کہ جس طریقے سے اندھیرے کے بعد روشنی کا آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس طریقے سے کائنات میں بسنے والوں، ایمان والوں، یہ جان لو کہ جو بھی حالات تمہارے پر آئے اس حالات کے بعد انشاءاللہ روشنی ضرور آئے گی۔ کیا آئے گی؟ روشنی ضرور آئے گی۔ کائے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، کیا کہا؟ اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، پو پھوٹتی ہے ہر روز اسی سینہ شمس سے۔ اندھیرا بھاگتا ہے، چلا جاتا ہے، جب روشنی آتی ہے تو انشاءاللہ یہ اندھیرا بھی چلا جائے گا، یہ حالات بھی چلے جائیں گے۔ حالات کچھ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک مشکلی کے بعد دو آسانیاں ہیں۔ اللہ جب کسی پر مشکلی ڈالتا ہے، کسی پر حالات ڈالتا ہے، کسی کو تکلیف اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، بندہ اس پر صبر کرتا ہے، ہر حال میں الصابر و شاکر بن کر رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکلی کے بعد دو آسانیاں لائیں گے۔ کیا آئے گی بھائی؟ دو آسانیاں آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو یہاں پر سمجھایا اور کہا کہ دیکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کچھ آنا ہی نہیں چاہیے، آرام سے رہے، سکون سے رہے، اطمینان سے رہے، تو کہا کہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ تین عالم ہے نا، ایک جنت کہ وہاں راحت ہی راحت ہے، وہاں غم نام کی کوئی چیز ہے نہیں، ایک جہنم کہ وہاں غم ہی غم ہے، وہاں راحت کی کوئی چیز نہیں، اور ایک دنیا ہے کہ جو ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، یہاں تو کبھی خوشی کبھی غم۔ کیا ہے بھائی؟ کبھی خوشی اور کبھی غم، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روشنیاں دکھائے گا اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اندھیرے دکھائے گا، تو یہ تو اونچ نیچ آتا ہی رہے گا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دوسرا اشارہ یہ کیا کہ جب اس طریقے سے حالات آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے، تو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اعمال صالحہ پر لاؤ، یہ اس کا حل ہے۔ کس کا حل ہے؟ کس کا حل ہے؟ ہاں، اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے دل کے اندر بدی کو بھی پیدا کیا ہے اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس نیکی کے جذبے کو اوپر لاؤ اور تم بدی جو ہم نے رکھی ہے اس کو کچل ڈالو، اپنے نفس کی ساری خواہشات کو کیا کر ڈالو؟ کچل ڈالو۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارا مقام فرشتوں سے بھی اونچا ہو جائے گا۔ اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا کہ کسی آدمی نے غیر محرم سے اپنی نگاہ کو بچایا۔ کس سے بچایا؟ دیکھنے کا موقع تھا، دیکھ سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی صرف اللہ کے خوف کے بنا پر اس نے اپنے نفس کو کچل ڈالا اور اس غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایمان کی وہ حلاوت عطا فرمائے گا کہ اس کے مقابلے میں دوسری حلاوتیں ہیچ معلوم ہوگی، کچھ نہیں معلوم، ایسی حلاوت اللہ عطا فرمائے گا۔ تو بھائی کچلنا پڑے گا کہ نہیں؟ کچلنا پڑے گا، نفس کو کچل لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے۔ کیسا مقام آئے گا؟ تو فرمایا کہ جو دل اللہ کے عشق کے اندر، جو دل خواہشات کو کچل کچل کر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہوگا، اس دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی گاہ بنا لیتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اسی لیے کہنے والے نے کیا کہا ہے، علامہ اقبال
نے کیا ہی خوب کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. کیا کہا؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو یہ سمجھتا ہے کہ اس دل کو میں بچا بچا کر رکھوں، اس پر کوئی لپٹے نہ آئے، اس پر کچھ حالات نہ آئے، اس پر کچھ نہ آئے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اس پہ تو لپٹے آنے والی ہے، جھاپٹے لگنے والی ہے، سب کچھ ہونے والا ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا اور یہ تو اپنے نفس کو کچلے گا، تو فرمایا کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں، اسی گھر میں آنا چاہتے ہیں. اللہ اسی گھر کے اندر آنا چاہتا ہے، اسی دل کے اندر آنا چاہتا ہے جو دل نفسانی خواہشات کو کچل کچل کر ٹوٹ چکا ہو اور ویران ہو چکا ہے. درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا. اب ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی گھر کے اندر اور اسی دل کے اندر رہنا چاہتے ہیں. سمجھ میں آئے بھائی؟ اور ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. کہاں رہتا ہے؟ ٹوٹے ہوئے، جس کا دل ٹوٹ چکا ہو، ہر جگہ سے مایوس ہو چکا ہو، ہر جگہ سے کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی نہ ہو، بیچارہ اکیلا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، حالات میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ اللہ کی یاد کے اندر لگا ہوا ہے، اپنے نفس کو کچل رہا ہے. تو ایسا ٹوٹا ہوا انسان جب ہوتا ہے تو اللہ اس دل کے اندر رہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو اس دل کو توڑنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ گناہوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا. تو آقا مکی و مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیک خاتون کے خواب کے اندر آ کر جو اس سورت کی تلاوت کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں یہ اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، اور وہ چیز ہے کہ گناہوں سے توبہ کر لو. کیا کر لو؟ گناہوں سے توبہ کر لو. ہاں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں نا، قہر الہی کو بلا رہے ہیں. یہ ہمارے کرتوت اور ہمارے اعمال ایسے، اور ہم خود بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نا ہمارا گناہوں نہیں سزا چلے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے نتیجہ ہے. یہی تو بات ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ذرا انصاف سے بتاؤ کہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے آج تک کتنے گناہ چھوڑے کوئی نہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں، پتہ یہ چلا کہ صرف یہ ہماری زبانی باتیں ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ نہیں ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گناہ سے پکی و سچی توبہ کریں. اللہ سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں. آخر کے اندر ایک بات عرض کر بات کو ختم کر دیتا ہوں. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبے کے اندر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو نقل کیا ہے کہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ گناہ کی 3 قسمیں. ایک وہ گناہ جو انسان فوراً چھوڑ سکتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس کو فوراً چھوڑ دے. بہت سارے گناہ ہم خود اپنے ذات پر دیکھے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، ان گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کو میں ابھی فوراً چھوڑ سکتا ہوں، تو اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فوراً چھوٹ سکتا ہے گناہ، تو پکی و سچی توبہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. تو بھئی وہ گناہ جو ہم بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. دوسرا وہ گناہ کہ جس کے متعلق انسان کے ذہن میں گمان ہے کہ یہ مجھ سے فوراً نہیں چھوٹیں گے، چھوڑ دوں گا لیکن فوراً نہیں چھوٹیں گے، تو اس کے متعلق اللہ سے ایک
مانگے کہ اللہ میں ضرور انشاءاللہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا، دل میں پکا ارادہ رکھیں گے کہ انشاءاللہ میں ضرور اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ اور کچھ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹنے والے ہی نہیں ہیں، ہوتے نہیں، انسان سمجھتا ہے کہ یار یہ تو مشکل ہے، یہ چھوٹنے والے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے متعلق حضرت والا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اے اللہ اس گناہ کو بھی آپ چھڑوا دیجئے، اس گناہ کو بھی آپ چھڑوا دیجئے، اور اگر نہ چھٹ سکا موت تک تو قیامت کے میدان میں اور قبر میں میری پکڑ مت کرنا اور مجھے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ اللہ سے مانگتا رہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما دے گا اور گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو ہم نے ارادے کے ساتھ کیے ہیں بغیر ارادے کے کیے ہیں اللہ اسے بھی معاف فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما لے، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی بھائی بہن، اس طریقے سے ہماری اولاد میں سے، اسی طریقے سے ہمارے اساتذہ میں سے، ہمارے معاونین میں سے، ہمارے محسنین میں سے، ہمارے چاہنے والوں میں سے، ہمارے دوستوں میں سے، جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کی مغفرت فرما دے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے اور ہم زندوں کی بھی مغفرت فرما دے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس سورت کی جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس کی تشریح پیش کروں گا، یہاں سورت سے کیا مراد ہے، چاند سے کیا مراد ہے، مفسرین نے کیا چیزیں بیان کی ہے، وہ انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔